ناظرین، اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے بلوچستان کے وزارت اعلیٰ سے متعلق کہ کون خوش نصیب جو ہے بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے۔ اس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا یا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور 28ویں ترمیم میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا واقعی نئے صوبے بننے جا رہے ہیں یا کہ یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی کو دبانے کے لیے، انہیں دبوچنے کے لیے اور انہیں ان کے کسی بہت ہی دیرینہ مطالبے سے دستبردار کرنے کے لیے صوبوں کا شوشہ خاص طور سے چھوڑا گیا ہے، جس کے سب سے زیادہ شادیانے جو ہے وہ اس وقت کراچی میں بجائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن پر، ان کے ایک ایسے خواب پر بات کریں گے جو بدقسمتی سے دن کی روشنی میں دیکھا ہوا خواب ہے، یعنی کہ 31 دسمبر کو وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں مجموعی طور پر 40 دنوں کے بعد۔ اور کیا ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں جو ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے؟ یہ اڑتی اڑاتی ایک لنگر گپ ہے، اس میں کہاں تک صداقت ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کوئٹہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت کوئٹہ جو ہے وہ خبروں کے حوالے سے بہت ہی گرم ہے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ سرفراز بگٹی کے دن گنے جا چکے ہیں، انگلیوں میں ہم گن سکتے ہیں کہ اب وہ کتنے دنوں کے مہمان ہیں، کیونکہ جن قوتوں کے بلبوتے پر وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہوئے تھے، وہ بیساکھیاں ان سے چھین لی گئی ہے، اور اب وہ بیساکھیوں کے بغیر ہو چکے ہیں، اور بیساکھیوں کے بغیر ان کا جو ہے وہ ایک قدم بھی جو ہے وہ آگے بڑھنا ممکن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تبدیلی کی جو ہے وہ خبریں اب آنا شروع ہو چکی ہے۔ اگر انہیں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو ان کی جگہ کسے جو ہے وہ بلوچستان جیسے ایک آفت زدہ، ایک انتہائی حساس ترین صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے؟ اس کا تعلق کون سی سیاسی جماعت سے ہوگا؟ پاکستان مسلم لیگ نون سے یا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ جو موجودہ صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں یعنی کہ سرفراز بگٹی، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بتایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، 3 سال انہوں نے 2.5 سال گزار چکے ہیں، تو اب طے شدہ جو ان کی ایک معاہدہ تھا اس کے تحت اب باقی جو ماندہ ٹائم ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کا، تو یقیناً مسلم لیگ نون ہی کا وزیر اعلیٰ آنا چاہیے، کیونکہ مسلم لیگ نون پہلے ہی آزاد کشمیر میں جو ہے محاذ پاکستان پیپلز پارٹی کے سپرد کر چکی ہے، جہاں پر ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب ہو چکا ہے۔ تو اب قاعدہ قانون کے تحت جو ہے بلوچستان کے وزارت اعلیٰ کا جو یہ مقام ہے، یہ عہدہ جو ہے وہ اب خود مسلم لیگ نون کا ہو چکا ہے، اور انہی کا وزیر اعلیٰ بننا چاہیے۔ مسلم لیگ نون نے جو ہے اپنے 2 امیدوار اس وقت میدان میں اتارے ہیں، ایک تو سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک، اور ان کے ساتھ ساتھ خود انہی کے جو پارٹی کے ہیں ظہور بلیدی، وہ بھی اس وقت میدان میں ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بننے کا امکان ہے، یہ کہنا ہے خود بلوچستان کے سیاسی مبصرین، سیاسی تجزیہ نگار اور خود جو ہے مقتدر حلقے بھی یہی سب کچھ اشارے دے رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ اس وقت سب سے جو ان کے بہت ہی سرگرم اور متحرک ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے لیے، مضبوط ترین جو امیدوار ہیں وہ ہے خود علی حسن زہری المعروف علی حسن بروہی، منگو پیر کراچی والے۔ اب وہ بہت زیادہ متحرک ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ خود دوسرا نام جو آ رہا ہے وہ لیاقت لہڑی کا ہے۔ ان دونوں کی ملاقات کہتے ہیں کہ 2 روز پہلے جو ہے کراچی میں بلاول زرداری بھٹو سے ہوئی تھی 1 to 1، اسی سلسلے میں کہ کسے وزیر اعلیٰ بلوچستان ہونا چاہیے۔
اس کے بعد جو ہے ان دونوں کی ملاقات جو ہے وہ اسلام آباد میں ایوان صدر میں خود صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ہو چکی ہے۔ تو متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ علی حسن زرداری ان کے پہلے امیدوار ہوں گے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے۔ اگر مقتدر حلقوں کی جانب سے کوئی اعتراض آتا ہے علی حسن زہری کے نام پر کہ انہیں نہ بنایا جائے، تو اس صورت میں دوسرا ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لیاقت لہڑی ہوگا۔ اب لیاقت لہڑی کے نام منظر عام پہ آنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ہی ایک بہت پرانے ان کے رہنما ہیں جیالے صادق عمرانی کا بیان اس وقت سوشل میڈیا پر اور مین اسٹریم میڈیا پر اس وقت گردش کر رہا ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی تبدیل نہیں ہو رہے ہیں، وہ بدستور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے نہ صرف کام کرتے رہیں گے بلکہ اپنا پیریڈ پورا کریں گے، اپنا ٹینیور جو ہے 5 سال کا پورا کریں گے۔ یہ ان کا بیان آ چکا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انہیں تبدیل کرنا ناگزیر ہوا تو اس کے بعد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ جو ہے صادق عمرانی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے مضبوط ترین امیدوار بن کر سامنے آئیں گے، ابھریں گے۔ یہ ان کا بیان ہے، لیکن خود پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے 2 کینڈیڈیٹس کے ناموں کا اعلان کر چکی ہے، جس میں علی حسن زہری سر فہرست ہے اور سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ لیاقت لہڑی ہے۔ لیاقت لہڑی اور خود صادق عمرانی میں جو ہے وہ کہتے ہیں 36 کا آنکڑا ہے، ایک دوسرے کے بدترین جو ہے وہ ناچاکیاں ہیں اور مخالفت ان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ خود جو ہے بلوچستان کے سیاسی تجزیہ نگاروں کا اور مبصرین کا یہی کہنا۔ تو یہ اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کون جو ہے وہ بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ اب یہ 2-4 دنوں میں یا ایک آدھا 2 ہفتے میں جو ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا اور یہ جو ہے عدم اعتماد کی تحریک شاید لائی جائے گی، اس کے بعد ہی جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ ناظرین، یہ تو بات تھی، خبر تھی خود بلوچستان کے حوالے سے۔ اب ہم بات کریں گے 28ویں ترمیم میں کیا ہونے جا رہا ہے، کون سی جوالا مکھی پھٹنے جا رہی ہے اس 28ویں ترمیم میں۔ اب اس میں جو ہے وہ بہت اس پر جو ہے وہ لے دے ہو رہی ہے، بڑی تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس 28ویں ترمیم میں نئے صوبوں کے قائم کیے جانے کا بم جو ہے وہ پھٹنے جا رہا ہے، جس پر سب سے زیادہ شادیانے جو ہے وہ کراچی میں بج رہی ہیں۔ گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تقریبات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ان کا دیرینہ جو مطالبہ تھا، ان کی جو دیرینہ خواہش تھی وہ پوری ہونے جا رہی ہے، پوری ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اور 28ویں ترمیم میں جو ہے وہ صوبے بننے جا رہے ہیں، یعنی کہ کراچی حیدرآباد جو ہے وہ ایک الگ صوبہ بن جائے گا، یعنی سندھ میں 2 صوبے ہو جائیں گے، پنجاب میں 3، خیبر پختونخوا بلوچستان میں بھی صوبے بن جائیں گے۔ اس قسم کی جو ہے وہ میڈیا پر جو ہے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں 28ویں ترمیم کو لے کر۔ لیکن اسلام آباد سے جو ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک سنی سنائی جو ان کے پاس اطلاع ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ یہ شوشے چھوڑے گئے ہیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے صوبوں کے متعلق، حالانکہ جو ڈرافٹ ان کی نظر سے گزرا ہے خود 28ویں ترمیم کے حوالے سے، اس میں کہیں بھی جو ہے ان صوبوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ پورا جو ہے وہ NFC ایوارڈ اور کچھ عدالتی معاملات جو ادھورے رہ چکے ہیں اس سے متعلق 28ویں ترمیم میں کچھ ذکر ہے، اور کچھ جو ہے سول بیوروکریسی سے متعلق کچھ تبدیلیاں ہیں۔ اس قسم کا ڈرافٹ ان کی نظروں سے گزرا ہے، صوبوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس 28ویں ترمیم سے، یہ ہمارے نمائندے کا کہنا ہے۔ جو ڈرافٹ انہوں نے دیکھا ہے، اب ڈرافٹ پتہ نہیں کون سا دیکھا انہوں نے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف شوشہ چھوڑا گیا ہے صوبوں سے متعلق۔ صوبوں کا شوشہ اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ NFC ایوارڈ سے جو ہے وہ دستبردار نہیں ہو رہی ہے۔ انہیں اس NFC ایوارڈ سے دستبردار کروانے کے لیے ہی ان کے سروں پر جو ہے وہ صوبہ بنانے کی تلوار لٹکائی گئی ہے کہ اگر وہ اس NFC ایوارڈ سے دستبردار نہیں ہوں گے تو پھر ہم بحالت مجبوری ہمیں جو ہے وہ سندھ میں دوسرا صوبہ بنانا پڑے گا۔
اگر آپ یہ اب سودے بازی ایک طریقے سے کی جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ یا تو وہ NFC ایوارڈ سے جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں یا پھر وہ صوبہ بننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. یقیناً صوبہ بننا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے وڈیروں کی، ان کی زمینداروں کی ایک طریقے سے نہیں بلکہ پوری طریقے سے موت ہے. اب یہ جو لوگ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا مرکزی حکومت ہو یا پاکستان کے پالیسی میکر ہوں، ظاہر ہے کہ وہ اس NFC ایوارڈ سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دستبردار کرنا چاہتی، انہیں کم سے کم حصہ دینا چاہتی ہے تاکہ پیسے جو ہے وہ مرکز کے پاس ہی رہے، تاکہ کچھ مرکز کے معاملات کو چلوانے میں انہیں آسانی ہو. یہ نہ صرف یعنی سندھ سے نہیں بلکہ بلوچستان اور پنجاب اور خود خیبر پختونخوا میں بھی وہاں بھی کٹوتی کی جائے گی، وہاں بھی ڈنڈی ماری جائے گی. سب سے زیادہ جو واویلا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف سے مچایا جاتا ہے، کیونکہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بدقسمتی سے جو ہے وہ کامرس کے بندے ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، جانتے ہیں، معاشیات کو ڈیل کر چکے ہیں، تو وہ اس میں جو ہے وہ ڈنڈی مارنے کے حق میں نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنا حصہ لینے کے ہمیشہ سے خواہش مند رہتے ہیں. تو انہیں قائل کرنا جو ہے وہ کسی بھی وفاقی وزیر خزانہ کو انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، وہ نہیں قائل کر سکتے ہیں. لہٰذا اب کے بار انہیں قائل کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے سروں پر جو ہے وہ صوبہ بنانے کی تلوار لٹکا دی گئی ہے. اگر وہ مانتے ہیں اچھے بچوں کی طرف سے ماننا پڑے گا انہیں، ورنہ جو ہے وہ NFC ایوارڈ کے مقابلے میں صوبہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا. ان کی حکومت نہیں رہے گی، نہ وزیر اعلیٰ جب نہیں رہے گا تو پھر اس NFC ایوارڈ وہ کیسے کلیم کر سکیں گے. تو لہٰذا وہ اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی وزارت کو بچانے کے لیے انہیں یہ سمجھوتا کرنا پڑے گا، چاہے وہ روئیں چاہے وہ ہنسے، انہیں یہ ماننا پڑے گا. ان کو یہاں گچھی سے اس وقت اس شرط کی شکل میں پکڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. تو یہ تو تھی ناظرین ممکنہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے. تو میں اگر یہ کہوں کہ صوبہ کوئی نہیں بن رہا ہے، خواہ مخواہ کراچی والے جو ہے وہ بغلے بجا رہے ہیں، کراچی والے خواہ مخواہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، اور خواہ مخواہ گورنر سندھ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں گورنر بعد میں ہوں، ورکر پہلے ہوں، تو ان کا یہ بیان بھی جو ہے وہ انہیں واپس ہی لینا پڑے گا. حاصل جمع کچھ بھی نہیں ہوگا. جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں صوبے کا، شاید وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، کیونکہ اس خواب کی شکل میں سندھ کی جو ہے وہ موت ہو جائے گی. اور سندھ کے جو دانشور ہیں، سندھ کے جو ترقی پسند ہیں، سندھ کے جو رہنما ہیں، وہ نظریاتی لوگ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس پر سمجھوتا میری اطلاع کے مطابق نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ ان کی سیاسی موت ثابت ہوگی. اب آخر میں بات کرتے ہیں سندھ پولیس کے IG. ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 40 دن باقی رہ گئے ہیں. فری ویل پارٹیاں شروع ہو چکی ہے. اب آخری پارٹی جو ہے وہ ان کی رکھی گئی ہے کراچی میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کہاں ان کی پرواز ہے. ان کے ساتھیوں کا، خود ان کا یہ کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے اگلے دن جو ہے نیا نوٹیفیکیشن ان کا جاری کر دیا جائے گا. سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کے طور پر، جہاں اس وقت وسیم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وسیم کا حالانکہ بھی ٹینیور جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، 5 سال ابھی مکمل نہیں، 2 سال باقی ہے، لیکن 2 سال پہلے جو ہے وہ انہیں چلتا کر دیا جائے گا، کیونکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے مراد علی شاہ اپنے دوست کو بے روزگار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. وہ انہیں 3 سال کے لیے جو ہے وہ 5 سال کے لیے چیئرمین پبلک سروس کمیشن بورڈ لگوانا چاہتے ہیں، بنوانا چاہتے ہیں. یہ خود IG سندھ کے اپنے قریبی رفقاؤں کا ان کا یہ کہنا ہے. خود IG بھی یہ کہتے ہوئے پائے گئے. اب دیکھنا یہ کہ یہ دن کی روشنی کا خواب ہے، کیا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے، یا کہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مرے ارمان لیکن کم نکلے. ناظرین کیسا لگا ہمارا پروگرام؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں. اللہ حافظ.